السلام ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز اور عزیز طلبہ، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ جو ہے بخیر و عافیت سے ہوں اور آن لائن کلاس کا آنند لے رہے ہوں گے، مزہ لے رہے ہوں گے۔ مجھے ایسے کبھی امید ہے، کیونکہ مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ جو ہے اپنی ترقی کی اور آپ جو ہے بڑھ رہے ہوں گے۔ اوکے، تو انشاءاللہ دیکھیے شروع کرتے ہیں۔ فصل عند الکسوف، یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن کا اور نماز استسقاء، یہ سب کا انشاءاللہ ہم اس میں پڑھیں گے۔ فصل دیکھیے، عند الکسوفی یعنی گرہن کے وقت، یصلی امام الجمعہ، جمعہ کا امام یعنی جمعہ نماز پڑھانے والے امام نماز پڑھے گا، بالناس لوگوں کے ساتھ، رکعتین دو رکعت، امام جمعہ جو ہے لوگوں کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھائیں گے، کر نفلی، کس کے جیسا؟ نفل نماز کی طرح، مخفیاً یعنی اس قرات کو مطلب کیا کر کے، سری کر کے، یعنی سری قرات کے ساتھ، پھر متورن قرات ہو، اور اس کی قرات کو طول کرتے ہوئے، لمبی کرتے ہوئے، فیہما ان دونوں رکعت میں، وبعدہما اور ان 2 نفل نماز کے بعد یا ان 2 رکعت کے بعد، یدعو امام دعا کریں گے، حتی تندلی الشمس، یہاں تک کہ سورج جو ہے ڈھل جائے، سورج جو ہے ظاہر ہو جائے، سورج جو ہے نمودار ہو جائے، سمجھے؟ ولا یخطب، اور اس میں کیا نہیں کریں گے؟ خطبہ نہیں دیں گے۔ وَإِن لَمْ يَحْضُرْ، اگر وہ امام جمعہ حاضر نہیں ہو سکا تو صلوا فرادا کالخسوف، جس طرح چاند گرہن میں لوگ الگ الگ نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح لوگ جو ہے علیحدہ کیا کریں گے؟ نماز کو پڑھیں گے، نماز ادا کریں گے۔ ولا جماعت فی الاستسقاء، اور نماز استسقاء میں جماعت نہیں ہے، بلکہ علیحدہ پڑھنے کا حکم ہے۔ ولا خطبۃ، اور کوئی خطبہ بھی نہیں ہے۔ وَإِن صَلُّوا وِحْدَانًا، اگر وہ لوگ الگ الگ یعنی تنہا نماز پڑھے تو جائز ہے۔ وَهُوَ دعاء استغفار، اور اس کے بعد دعا اور استغفار ہے۔ وَيَسْتَقْبِلُ بِهِمَا، اور ان دونوں میں وہ دعا اور استغفار کرتے وقت وہ لوگ قبلہ کا رخ کرے، وَيَسْتَقْبِلُ بِهِمَا الْقِبْلَةَ، یعنی قبلہ کا رخ کرے، بلا قلب ردائن، بغیر چادر کو پلٹے، وحضور ذمین، اور ذمی کو حاضر کیے بغیر وہ لوگ جو ہے قبلہ کے رخ کر کے دعا کریں گے۔ دیکھیے آپ اس کا شرح، یعنی علی حیۃ نافلہ، نافلہ کے شکل میں، بلا اذان و اقامت، بغیر کوئی اذان اور اقامت کے۔ وعندنا فی کل رکعۃ رکوع واحد، ہمارے پاس امام اعظم کے پاس ہر رکعت میں ایک ہی رکوع ہے، لیکن وعند الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس رکوعان، مطلب ہر رکعت میں 2 رکوع ہے۔ ولا یحضر، مطلب جس سے پتہ وَإِن لَمْ يَحْضُرْ، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی امام الجمعہ۔ اوکے، اب دیکھیے باب ادراک الفریضۃ، فرض نماز پانے کا باب، فرض نماز پانے کا باب۔ من شرع فی فرض، جس نے فرض میں شروع کر دیا، یعنی فرض نماز شروع کر دیا، فاقیمت لہ، اور اس فرض نماز کے لیے اقامت ہو گئی، ان لم یسجد، اگر اس نے سجدہ نہیں کیا ہے، للرکعۃ الاولی، پہلی رکعت کے لیے اگر اس نے سجدہ نہیں کیا ہے، او سجدہ، یا اس نے سجدہ کر دیا، وہو فی غیر رباعی، وہ 4 رکعت والی نماز نہیں ہے، او فیہ، یا اس میں وضم الیہا، اگر اس نے اس میں اس کے طرف ملا دیا اخرى، دوسری مطلب رکعت کو، تو قطع، وہ کیا کرے گا؟ نماز کو توڑ دے گا، واقتداء، اور امام کا اقتداء کر لے گا۔ اب دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے یہاں پر انشاءاللہ۔
ایو من شرع فی فردن، یعنی جو آدمی فرض نماز کو کیا کرے شروع کرے، منفردن تنہا، الگ ہو کر، یعنی الگ سے، مطلب ابھی فرض نماز کا ٹائم اس کو یہ معلوم تھا کہ شاید فرض نماز ہو گئی ہے، تو اس نے کیا کیا، تنہا مطلب شروع کر دیا، پھر اسی ادفع اقیمت لہذا الفرض، اور اسی فرض جس کو اس نے تنہا شروع کیا ہے اس فرض کے لیے اقامت بھی ہوگی اس کے سامنے۔ والضمیر فی اقیمت میں جو ضمیر ہے یرجع الی الاقامہ، کس کے طرف لوٹتا ہے، اقامت کے طرف، کما یقال جیسے کہتا ہے ضرب ضرب، تو اس میں ضرب کا ضمیر جو ہے ضرب کی طرف کیا آتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْجُدْ، تو اس صورت میں اگر اس نے سجدہ نہیں کیا ہے، لِلرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ، پہلی رکعت کے لیے، تو قطع نماز کو توڑ دے گا، واقتدیٰ، اور امام کی اقتداء وہ کر لے گا۔ اوکے سمجھے نا۔ وَإِن سَجَدَ، اب صورت کیا ہے کہ اگر اس نے سجدہ کر دیا ہے، فَإِن كَانَ فِي غَيْرِ الرُّبَاعِ، اگر وہ غیر رباعی میں ہو، مطلب فجر کا ہو یا مغرب کا ہو، فقدا، اسی طرح، تو اس میں بھی کیا کرے گا وہ، اگر اس نے سجدہ تو فقدا لأنہ ہو، کیونکہ ان لم یقطع، اگر اس نے نہیں تولا، وصلی رکعت اخری، اگر اس نے دوسری رکعت کو پڑھ لیا، تو یتم صلاۃ ہو، تو اس کی نماز پوری ہوگی، فی الثنائی، دوسری میں۔ ویوجد الاکثر فی الثلاثی، اور ثلاثی میں یعنی مغرب والی نماز میں کیا ہے، اس کا اکثر پایا جائے گا، وللاکثر حکم الکل، اور اکثر کے لیے بھی کل کا حکم ہوتا ہے، تو فتفوتہ الجماعۃ، تو اس کی جماعت فوت ہو جائے گی، اور لأنہ یصیر متنفلا، یا تو وہ کیا ہے نفل نماز ہو جائے گی، برکعتین، 2 رکعت سے، بعد الغروب فی المغرب، مغرب میں سورج غروب ہونے کے بعد۔ اوکے، تو اس لیے وہ سب صورت میں وہ کیا کرے گا، اگر فجر کی ہے مغرب کے تو توڑ دے گا۔ والقطع ان کان ابطالا للعمل، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ مصنف نے استعمال کیا کہ نماز کو مطلب توڑ دینا، حالانکہ یہ توڑنا باطل ہے، عمل کو باطل کرنے والا ہے، وہو منیہ، اور وہ منع کیا گیا ہے، جیسے کہ اللہ کا یہ قول، ولا تبطلوا اعمالکم، کہ تم لوگ اپنے اعمال کو باطل مت کرو، تو فالابطال بقصد الاکمال، ایک پورا کرنے کے ساتھ کیا ہے باطل کرنا، لا یکون ابطالا، وہ ابطال نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ فِي الرُّبَاعِ، اگر وہ 4 رکعت والی نماز میں ہو، یضم رکعۃ اخری، تو وہ دوسری رکعت کو ملائے گا، حتی یصیر رکعتین نافلتین، یہاں تک کہ وہ 2 نفل نماز ہو جائے گا، ثم یقطع، پھر اس کو وہ نماز توڑ دے گا، ویقتدی، اور پھر امام کا کیا ہے اقتداء کر لے گا، امام کا اقتداء ہو جائے گی۔ اوکے، اب دیکھیں فقولہ، مصنف کا قول، وضم الیہا، مطلب یعنی ہاں، تو حال من قولہ، یعنی اس کا حال من قولہ، اس کا قول کا حال، او فی تقدیر، اس کا یا اس میں تقدیر کیا ہے، ایو سجد للرکعۃ الاولیٰ، اگر پہلی رکعت کے اس نے سجدہ کیا، وہ حاصل فی الرباع، وہ رباعی کا حاصل کرنے والا ہے، تو قد جمع الی رکعۃ الاولیٰ، وہ رکعت اخری دوسرے رکعت کو ملائے گا، فقطع، پھر نماز توڑ دے گا، وقتدیٰ، پھر اقتداء کرے گا، حتی لو لم تضم الیہا اخری، اگر اس نے دوسری رکعت نہیں ملائی تو لا یقطع، تب بھی نہیں نماز کو توڑے گا، بل یضم، بلکہ دوسری رکعت کو ملائے گا، فاذا ضم، اگر جب اس نے ملا لیا تو قطع، پھر اس کو توڑ دے گا، وقتدیٰ، پھر کیا ہے اقتداء کر لے گا۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا۔ اوکے۔